تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے یہ ماننے والی فطرت بنائی ہے اور انکاری فطرت بنائی ہے. یہ ازل سے تا امروز چلا آ رہا ہے، ماننے والے اور انکار کرنے والے. چراغ مصطفی اشرار بولا بھی یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے ساتھ رکھا ہے کہ ماننے والے اور انکاری اپنے ساتھ کھڑا کیا کہ جب بھی اللہ کا ذکر شروع ہوا یا اللہ کی بارگاہ میں یا اس کی بات شروع ہوئی ہے، ایک انکاری ساتھ کھڑا ہوا. ہر دور میں ایسا ہوا، ہر دور میں موسیٰ علیہ السلام ہوا، فرعون ساتھ کھڑا ہو گیا. مقصد ہے کہ ہر دور کے ساتھ ایسا ہوا، ہر دور کے ساتھ ہوا. سامری کسی بزرگ کے ساتھ ہوا ہوگا، ایک واقعہ ہو گیا. ایک اور واقعہ ہو گیا. اسی طرح مطلب بولا بھی ایک واقعہ ہو گیا. یہ ساتھ ساتھ واقعہ چلتا ہے یار. یہ تو گویا کہ وہ شیطان یا ابلیس والا واقعہ ہر دور میں ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، اس لیول کا نہیں، اس کے سائے میں. یعنی کہ تبھی آپ کو کوئی عرفان حق ہوگا نا کہ اس جیسا کوئی کھیل ہو جائے. تو اس جیسا کھیل جو ہے نا یہ ہوتا رہتا ہے، تب جا کے انسان کو بات سمجھے کہ وہ بات ہوتی کیا تھی، وہ واقعہ ہوگا کس طرح. تو یہ ساری چونکہ انسان کے عرفان کی بات ہے، لہذا انسان پر یہ پردے کھلتے ہیں اور اس کو یہ جلوے کے راستے ملتے ہیں. تو ابتلا کے اندر اگر مقام شکر محفوظ ہو جائے تو سمجھو کہ ابتلا احسان ہے، ورنہ یہ سزا ہے. بس اس سے بچنا چاہیے کہ تکلیف جو ہے یہ آپ کے بدعمالی کی سزا ہے. اگر تکلیف کے اندر تمہارے اندر تسلیم نہیں ہے، اگر تکلیف میں تسلیم نہیں ہے، گلہ پیدا ہو گیا، اگر دعا منظور نہ ہو اور اللہ سے محبت کم ہو جائے تو سمجھو کہ تم اللہ کے قریب نہیں. اور قریب وہ ہے جو دعا منظور ہو یا نہ ہو ہم ہر حال میں راضی ہیں. تو جو رہنا ہے ہر حال میں راضی، تو پھر یہ بات ہے یہاں آگے جھوٹا اور سچے کے فرق نکل آتا ہے. ورنہ فقیر تو سارے فقراء کے پاس آتے ہیں نا کہ سارے ملے رہتے ہیں کہ جی ہم اللہ والے جو بھی او اللہ والے چل پڑے. کہتا اب طوفان آنے والا ہے، کچھ چھوٹے اللہ والے گھر چلے گئے، طوفان آنے والا ہے. اب کچھ جو بیچارے سچے تھے آگے چلے گئے. کہتا اب ایک اور طوفان آنے والا ہے، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کے سارے کٹ گیا. کہ تیار ہے، کہ تیار ہے، چلتے جاؤ چلتے جاؤ. اور جو آخر ہے نا صادق لوگ رہ گئے. تو یہ کہانی اس طرح بنائی ہے لوگوں نے کہ کسی نے کہا کہ پرندوں کی دنیا میں کہانی آپ نے پڑھی ہوگی کہ پرندوں کو آواز آئی کہ تمہارا جو ہے گرو پرندہ، جو تمہارا پیر پرندہ ہے وہ اس پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے اور اس کو جا کے ملو. اور پوچھو اس کا نام کیا ہے، کہ اس کا نام ہے سیمرغ. سیمرغ پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے، وہ تمہارا استاد ہے، تمہارا گرو ہے، تم اس کو ملو. وہ جی 1,00,000 پرندے ہوئے جتنے بھی اس علاقے میں تھے سب چل پڑے وہ بندیوں کی طرف. پہلے طوفان آیا، گر گئے، ہوائیں آئی، مر گئے، برف آئی، تباہ ہو گئے. چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے. کوئی آہستہ آہستہ کسی کے پر ٹوٹے، کسی کو کچھ ہو گیا، کسی کو بچوں کی بیماری کی خبر آئی ہے، وہ پھر واپس کرتے چلتے چلتے کچھ پہاڑ پر پہنچے پرندے. چوٹی پر دیکھا تو کوئی تھا ہی نہیں وہاں پر. ان کا آواز دینے والے نے غلط آواز دی ہے. تو ادھر دیکھا کوئی، پہلے اپنے آپ کی شناخت کر لی جائے کہ شناخت کیا ہے. تکلیف کرنے والوں کی اور مقام ہے. تکلیف کرنے والا کبھی بھی گلہ نہیں کرتا، اور تکلیف کرنے والے کو ماننے والے اس کی بہاف پر گلہ کر رہے. دیکھو یہ امام کے ساتھ کیا ہو گیا، یزید کو مارو، پکڑو تو کہاں پر ہے. کہتے یزید کی اولاد کو مارو. کہتے سب جھگڑا یہاں ہوگا. نہ امام کے قافلے میں وہ تھے نہ یزید کے قافلے میں وہ تھے، دونوں ہی گھر بیٹھے ہوئے. بعد میں پیدا ہوئے یہ لوگ، تو دونوں نے تاریخ پڑھ کے جھگڑا شروع کر دی. اور امام کی بات امام کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے نا یہ چھوٹے ایمان والوں کا جھگڑا ہے آپس میں. بڑے ایمان والے نہیں جھگڑا کرتے. وہ انسان کو انسان کے درمیان جھگڑا نہیں سمجھ رہے، وہ اللہ کے نوازشات کا سفر سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کس حالات سے گزارا ہے اور اللہ نے ان کو کن انعامات سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کا کام ہے اللہ کے بندوں پر جو واقعات ہیں وہ ایسے تسلیم و رضا کا شعبہ دیکھتے ہیں. تو اللہ والوں نے کبھی، اللہ والے نہ شیعہ ہوتے نہ سنی ہوتے، وہ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ ہمارا شیعہ ہے، اللہ ہمارا سنی ہے، اور اللہ تو اللہ ہی ہے. بس کے ظاہری بات ہے. تو اللہ جو ہے نا مسلمان بھی ایسے تھے کہو بس اللہ اللہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بس اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ کے کام کو ماننے والے ایسے. اور جو صاحبان ہوتے ہیں بصیرت والے وہ جانتے ہیں
کہ جس کو ہم تکلیف کر رہے ہیں یہ ان کے لیے تکلیف نہیں تھی جن کے لیے تکلیف تم کہہ رہے تھے کہ ان کو تکلیف ہوئی ہوگی. یہ اور مقام آ جائے اللہ کی راہ میں جن لوگوں نے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے میری راہ میں جان نثار کی ہے آپ انہیں مردہ نہ کہو. ہمیں کہہ رہا ہے مردہ نہ کہو، تو یہ نہیں کہا کہ آپ نے مارو ہی نہ. جن لوگوں نے آپ کی راہ میں جان دی ہے آپ انہیں جان نہ لو، جان اسے لینی ہے. اور وہ کہتا ہے آپ سے کہتا ہے آپ انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے. خبر اللہ دے رہا ہے زندہ ہے، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ نے ان کی جان لے لی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ جان نہیں لی ہے. تو یہ راز دریافت کرو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ نے ان سے جان لے لی، کوئی تکلیف ہو گئی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ان کی جان ہمارے نہیں لی ہے، یہ زندہ ہے. تو گویا کہ اس وقت جب وہ ابتلا ہو رہی تھی وہ کسی خفیہ دروازے سے لازوال زندگی میں داخل ہو رہے تھے، حیات جاویدہ میں داخل ہو رہے تھے. جس کو تم گلہ کر رہے ہو وہ عین راحت کا مقام ہے. وہ کبھی کبھی کسی کو نصیب ہوتا ہے کہ ابدی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے انسان، اسی زندگی کے اندر ابتلا کا پردہ پہن کے لباس پہن کے داخل ہو گیا. کہاں پر؟ اس زندگی میں جو کبھی موت ملتا شامل نہیں ہوتا. اور اس کے اندر لباس کون سا ہے؟ ابتلا کا. دیکھنے والے ہائے ہائے شائع کرتے رہتے ہیں اور وہ گیا پار لازوال ہو گیا. تو وہ لازوال ہو گیا اور دیکھنے والا جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا. دیکھنے والے کو شعور ہی نہیں ہے کہ کہاں چلا گیا. تو اس لیے راحت ہے اس تکلیف میں جس تکلیف کے اندر مالک یہ کہے کہ یہ زندہ ہے، اور جس نے زندگی یا پیدا فرمائی ہے وہ کہتا اتھارٹی اس کی ہے، سند اس کی ہے کہ بالا یا ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے. تو یہ وہ زندگی ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ خاص بات ہے.